اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں کو سورۃ الہمزہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمزہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی سمجھنا ہے۔ ہمزہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ عیب جوئی کرنے والا۔ کیا آتا ہے؟ عیب جوئی کرنے والا۔ اب ایک سوال جو سب سے اہم ہے کہ کرنے والے کا معنی دینے کے لیے تو ذوالفعل کی شکل ہے۔ قاتل معنی قتل کرنے والا، فاتح معنی کھولنے والا، ناصر معنی مدد کرنے والا، سامع معنی سننے والا۔ اس شکل پر تو ہے نہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ہم لوگوں نے ایک شکل پڑھی ہے فعیل صفت کا، پڑھی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اندر کوئی چیز کیا ہو، مستقل پائی جائے، جیسے علیم مستقل جاننے والا۔ اس شکل پر بھی یہ نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل نئی شکل آ گئی ہے، لیکن معنی اسی طرح کا دے رہا ہے۔ لیکن ترجمہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیب جوئی کرنے والا۔ تو یہ تو اصل میں معنی ہوگا ہے میم زے مادہ ہے، حامزن کا فاعلن کی شکل پر یا حمیزن کا فعیلن کی شکل پر، اگر اس کی مستقل صفت مان لیں تو بھی۔ لیکن ایک اس کے بیچ کی بھی شکل ہے۔ ایک ہے کسی کے اندر کوئی کام وقتی طور پہ انجام دینے کی بات ہو، ایک یہ ہے کہ مستقل ہو، جیسے وقتی طور پہ رحم کرنے والا ہے تو راحم، مستقل کرنے والا ہے تو رحیم۔ ایک تو بیچ کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے۔ بیچ کی شکل جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کسی کی کوئی عادت ہو، ایک بار نہیں کرے گا وہ تو کئی بار، لیکن عادت بدلتی بھی ہے، عادت چھوٹتی بھی ہے، نئی عادت اختیار بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو شکل ہے ہمزہ کی، یہ اصل میں کسی چیز کی عادت ہو جائے، بار بار وہ کرے، لیکن ہمیشہ نہیں، عادت بدل سکتی ہے، امکان ہے اس کا۔ جیسے کوئی مستقل کسی لعنت کرتا ہے، مستقل عیب جوئی کرتا ہے، لیکن یہ ایسی نہیں کہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب اس طرح کی چیز بیان کرنی ہوتی ہے کہ کوئی عمل انسان عادت کے طور پہ کر رہا ہے نا، بار بار کر رہا ہے، لیکن اس کا اسکوپ موجود ہے کہ وہ عادت اس کی تبدیل ہو جائے۔ جب اس طرح کا مفہوم لینا ہوتا ہے تو اس شکل پر لفظ آتا ہے جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کون سی شکل ہے؟ فعلتن، یہ فعلتن ہمزہ، اس شکل پر۔ اب اس شکل پر اگر جیسے ہمزہ مانے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عیب جوئی کرنے والا، ویسے ہی ایک لفظ یہاں لمزہ ہے نا، اس کا معنی بھی ہوگا کہ اس کے اندر لمز کی عادت۔ لمز معنی ہوتا ہے تانا دینا۔ کیا کرنا؟ تانا دینا۔ تو لمزہ معنی جو تانا دینے کا خوگر ہو، عادی ہو۔ ہمزہ معنی جو عیب جوئی کرنے کا خوگر ہو، عادی ہو۔ جیسے اب اسی شکل پہ بنا دیں گے لعانہ، تو جو لعنت کرنے کا عادی ہو، اسی شکل پہ بنا دیں گے ضحکہ، جو ہنسنے کا عادی ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا مستقل ہنستے رہتے ہیں، لیکن اب یہ ایسی عادت نہیں ہے کہ کبھی وہ چھوٹے گی نہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، چھوٹے گی نہیں۔ علیم ہے، ہمیشہ رہے گی، چھوٹے گی نہیں۔ کریم ہے، ہمیشہ رہے گی، چھوٹے گی نہیں۔
لیکن یہ چھوٹ سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی، ہم لوگوں نے عربی پڑھی ہے تو پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں کہ اس میں تو کہیں یہ نہیں آیا یہ تو نئی چیز ہے، تو اس کا کوئی نیا معنی ہوگا، کوئی نیا مطلب ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہاں یقیناً یہ نئی چیز ہے اور اس کا اپنا ایک نیا معنی ہے، ایک نیا اینگل ہے۔ ایک دوسری چیز اور سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر تے نظر آ رہا ہے، ہم لوگ ترجمہ کر رہے ہیں مذکر کا۔ عموماً تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تے نظر آ جائے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کر رہے ہیں ترجمہ کہ عیب جوئی کرنے والی، تانا دینے والی، یہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ عیب جوئی کرنے والا کر رہے ہیں، تانا دینے والا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جہاں تے نظر آتی ہے لیکن وہ مؤنث کی نہیں ہوتی، کوئی اور معنی دینے کے لیے آتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے، ایک عالم مانے جاننے والا، علام مانے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا، علام الغیوب اللہ کے لیے آیا ہے۔ ستار مانے بہت زیادہ چھپانے والا، قہار مانے بہت زیادہ قہر کرنے والا۔ لیکن اس میں اور زیادہ مبالغے کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو گول تے بڑھتی ہے، جیسے علامن سے علامتن بھی ہوتا ہے۔ علامہ کسی مؤنث کو نہیں کہتے، کہ مذکر ہی کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال یعنی بہت زیادہ جاننے والا اقبال، علامۃ الدہر۔ تو وہ تے جو ہوتی ہے وہ گویا مبالغے میں زیادتی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ تے بھی جو ہے یہ مؤنث کی نہیں ہے، یہ مبالغے کا معنی پیدا کرنے والی تے ہے۔ اب اگر یہ مبالغے کا معنی پیدا کرنے والی تے ہے تو اب اس ترجمے میں ہم اس کا لحاظ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا، بہت زیادہ تانا دینے والا، ٹھیک؟ یہ تو ہمزہ کا معنی ہوا۔ اب یہاں پر ویل کا معنی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، لام کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں، کل کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں، اسے ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ نیا لفظ تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے سمجھنے کی، ہے نا، عیب جوئی کرنا اور تانا دینا، یہ دو ترجمہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ جیسے قرآن میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صدقات کے سلسلے میں تمہیں تانا دیتے ہیں، یلزمک فی الصدقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات کی رقم آتی تھی اسے بانٹتے تھے تو ظاہر مستحقین کو دیتے تھے، اور جو لالچی ذہن ہے خاص طور سے منافقین، وہ لالچی کے لیے تو آئے تھے دائرہ اسلام میں، ان میں سے جن کے پاس خود تھا ان کو نہیں دیتے تھے تو انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے فعل مضارع کی شکل میں، یلزمک فی الصدقات۔ ویسے ہی قرآن میں ایک جگہ آیا حماز مشاء لنمیم، وہاں تو آیا حماز مشاء لنمیم۔ میں ابھی کی کیفیت کے لحاظ سے کاٹ کر کے حماز مشاء بول رہا ہوں۔ حماز مبالغہ ہے حمز کا، جو ہم ہے میم زے سے ہمزہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں حماز کا معنی کیا ہے؟ عیب جوئی کرنے والا، بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا۔ مشاء کے معنی کیا ہے؟ چغل خوری کرنے والا۔ مشاءن لنمیم، نمیم چغل خوری کو بولتے ہیں، چغل خوری کے لیے چلنے والا۔ مشاء یمشی معنی چلنا ہوتا ہے، بہت زیادہ چلنے والا۔ یا ہم کو ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے حمزوں سے۔ شیطان کا حمزہ کیا؟ اس کا وسوسہ ہے نا۔ اصلاً حمز کے معنی آتا ہے چبھونا، گاڑنا۔ اب
کوئی عیب جوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں اگر علم ہو جائے یا سامنے بھی کر رہا ہے تو وہ چیز فوراً کیا ہوتی ہے، چبھتی ہے دل میں، اس کا ایک احساس ابھرتا ہے کہ مجھ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مجھ کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور کوئی کسی کو طعنہ دیتا ہے تو وہاں بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ کرنے والا سامنے والے کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اور طعنہ عموماً اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو طعنہ دیتے ہیں تو اس انداز سے نہیں دیتے کہ ہم لامحالہ جان بوجھ کے رسوا کر رہے ہیں، مقصود وہی ہوتا ہے، لیکن اسلوب یہ اپناتے ہیں کہ گویا ہم اس کو طعنہ نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے اب کسی کو طعنہ دینا بڑا سخی بنتا ہے، اب بڑا سخی بنتا ہے، اس سے یہ تو نہیں نکلتا کہ ہم اس کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں۔ سخی بننا تو اچھی ہی بات ہے، لیکن اب بڑا سخی بننا جو ہم جملہ بول رہے ہیں اس کے تہ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ طعنہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ عیب تو سامنے یا بالکل غلط بات کی نشاندہی کرنے کی صورت میں یا غلط الزام لگانے کی صورت میں ہم گویا اس پہ اوپر کوئی چیز تھوپنا چاہتے ہیں۔ طعنہ دینے میں ہم تھوپنا چاہتے بھی ہیں لیکن اس الزام سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں گویا ایک ہی طرح کی چیز ہے، اسی لیے بعض لوگ ترجمے میں الٹ پلٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ کسی کی برائی کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، دونوں میں مفہوم ہے یہ۔ اسی لیے لوگ ترجمے میں کیا کرتے ہیں، ہومزہ کا ترجمہ کر دیں گے طعنہ دینا، لمزہ کا ترجمہ کر دیں گے عیب جوئی کرنا، نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اصل معنی ہے وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ الذی معنی بھی ہم لوگ جانتے ہیں، جمع معنی بھی جانتے ہیں، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، مال معنی بھی جانتے ہیں، مال، اور عددہ معنی شمار کرنا، گننا، عدد معنی گنتی، عدہ معنی شمار کرنا، عددہ معنی بار بار شمار کرنا، خوب شمار کرنا، جو ہم لوگوں نے فعلا کی شکل پڑھی ہے نا، جیسے رتلا بار بار ٹہر کے تلاوت کرنا، قتلا بار بار قتل کرنا، تو ویسے ہی عددہ بار بار شمار کرنا۔ تو جو لوگ سینت کے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی دولت کا بار بار حساب کتاب لگاتے ہیں، کتنا ہوا، کتنا گھٹ گیا، کتنا بڑھ گیا، ابھی جتنا میں چاہتا تھا اتنا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کیفیت کا اصل اظہار ہے وعددہ، وہ مال جمع بھی کرتا ہے، اس کو بار بار گنتا بھی ہے، شمار بھی کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ یحسبو، یہ حسبہ یحسبو ہم لوگوں نے پڑھا ہے گمان کرنا، وہ گمان کرتا ہے انا مالہ، کہ اس کا مال کیا ہے، اخلدہ، خالدین فیہا بار بار قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، اخلدہ مانے ہمیشہ ٹھہرانے والا، ہمیشگی عطا کرنے والا، ہمیشگی دینے والا۔ اس کا مال کیا ہے؟ اس کو ہمیشگی عطا کرنے والا ہے، ہمیشگی دینے والا ہے، یعنی مال رہے گا تو وہ گویا ہمیشہ آرام سے سکون سے رہے گا۔ یہ سوچ تو ہوتی ہے، مال جمع کرو کل کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہے نا؟ اور اگر مال نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی، تو جلدی ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بیمار پڑیں گے، علاج نہیں ہو پائے گا تو مر جائیں گے نا۔ پیسہ رہے گا علاج کروا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیسہ رہے گا، کل اگر قحط پڑ گیا تو ہم تو آرام سے کھا پی لیں گے، زندہ رہ جائیں گے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں رہے گا وہ تو بھوکوں مر جائیں گے۔ تو تحت شعور میں یہ ذہنیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جلاتا اور کھلاتا اور پلاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ سب میں خود ہی کرتا ہوں، خاص طور سے وہ جس کو اللہ پہ ایمان نہ ہو۔ تو وہ جو سوچ ہوتی ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے اور اس دنیا میں سب کچھ مال سے ہو جاتا ہے، اس سوچ کی طرف اشارہ ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال کیا ہے، اس کو ہمیشگی عطا کرے گا،
ہمیشہ سلامت رکھے گا، زندہ رکھے گا، ہمیشگی عطا کرنا۔ اب اس کے بعد ہے کلا۔ یہ کلا پہلی بار آیا، گرچہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عربی میں۔ کلا کے معنی ہوتا ہرگز نہیں، اور اس کو بولتے کیا ہے؟ حرف زجر۔ کیا بولتے ہیں؟ حرف زجر۔ حرف کا مطلب یہ ہے کہ اسم فعل حرف کی تقسیم میں یہ حرف کے زمرے میں آتا ہے۔ زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا۔ زجر و توبیخ ہم لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں، ڈانٹنا۔ تو حرف زجر کا مطلب ایسا حرف جس کے ذریعے ڈانٹا جا رہا ہے۔ ڈانٹا کس چیز پہ جاتا ہے؟ کسی غلط بات پہ۔ تو یہ جو پیسہ جمع کرنے کی عادت ہے، عیب جوئی کرنے کی عادت ہے، گن گن کے رکھنے کی عادت ہے، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھنے کا تصور ہے، یہ سب غلط ہے۔ اس پر گویا نکیر کی جا رہی ہے، اس کو گویا جھٹلایا جا رہا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، تم جو کچھ سوچ رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، وہ سب کیا ہے؟ غلط۔ اب غلط ہے تو اس غلط کا برا نتیجہ نکلے گا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا لا ينبذن فی الحطمہ، کہ جو یہ سب غلط سوچ رکھتا ہے، غلط فکر رکھتا ہے۔ نبذہ معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ نبذہ معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ جیسے کوڑا کرکٹ اٹھا کر کے ہم لوگ پھینک دیتے ہیں باہر، کوئی بھی یوزلیس چیز ہے اس کو اٹھا کر کے کنارے ڈال دیتے ہیں، پھینکنا۔ اب یہ لا ينبذن، یہ لا استعمالات میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ ينبذن تشدید کے ساتھ کہاں پڑھا ہے؟ تشدید کے ساتھ آیا تو یہ فعل کی شکل ہے، کون سا فعل ہوگا؟ لَتُسْأَلُنَّ کی شکل پہ، تو اس فعل کا نام کیا ہے؟ ماضی مضارع۔ مضارع میں مضارع اصلی، مضارع اخف، مضارع خفی، مضارع اثقل، مضارع ثقیل، سب پڑھا ہے نا؟ ہاں، دو نو آ رہا ہے تشدید کے ساتھ تو یہ اثقل ہے۔ اور اثقل میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لا لگتا ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ زور دینے کا، ضرور بھی ضرور۔ تو لا ينبذن، وہ ضرور بھی ضرور کیا ہوگا؟ پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، مجہول کی شکل میں، اس لیے پھینک دیا جائے۔ ينبذن، لا يفعلن، لا يفعلن۔ سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے گرامر؟ اس میں لا ينبذن، وہ ضرور بھی ضرور کیا کیا گیا؟ پھینک دیا جائے گا۔ تو گویا ان کے اس حرکت کی نفی کی اور ان کی اب سزا بتائی جا رہی۔ کہاں پھینک دیا جائے گا؟ فی الحطمہ۔ فی معنی ہم لوگ جانتے ہیں حطمہ۔ حتمن معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، کسی چیز کو توڑ کے چھوٹا چھوٹا بنا دینا۔ یہ حطمہ بھی اسی ہمزہ کی طرح ہے۔ یعنی یہ بھی گویا جہنم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم ایسی ہوگی جو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہوگی۔ انہیں پھینک دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر دینے والی میں، یعنی اس آگ میں جو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہوگی، اس جہنم میں جو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہوگی۔ ریزہ ریزہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی اصل شکل ختم، اس کا وجود ملیا مٹ۔ کیا؟ ہاں، چکنا چور کر دینا۔ ہاں، یہ بھی ایک انداز ہے، کسی چیز کو چھوٹا چھوٹا یا بہت تھوڑا تھوڑا، تھوڑی تھوڑی شکل بنا دیا جائے۔ اب یہ ایک خاص صفت ہے ریزہ ریزہ کر دینا، تو اب اس کو خاص اسلوب میں سمجھایا جا رہا ہے، اس کی اوپر فوکس کرنے کے لیے۔ یہ حطمہ جو کہا جا رہا ہے جہنم کو، وہ جہنم کیا ہوگی اس کو بھی سمجھ لو۔ ایک تو یہ کسی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ اس آگ کے اندر کچھ خاص
پہلو ہیں، اس آگ کے کچھ خاص امتیازات ہیں، تو وہ کیا ہیں وہ سمجھنا بھی ضروری ہے. تب سمجھو گے کہ حطمہ میں ڈالنے کی سزا کیسی ہے، کتنی سنگین ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی گمبھیر ہے. تو اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وا مانے اور، ما مانے کیا ہوتا ہے؟ کیا. ادرا، درا یدری مانے جاننا ہوتا ہے، اور ادرا باب افعال سے ہو جائے گا تو جنوانا، باخبر کرنا. تو کس چیز نے تم کو باخبر کیا، یہ لفظی معنی ہے اس کا. ما مانے کیا، کس. ادرا مانے باخبر کیا، کا مانے تجھ کو، ضمیر جو آتا ہے. وما ادرا کا، کس چیز نے تجھ کو باخبر کیا. یعنی دنیا میں کوئی ہستی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو حطمہ کی حقیقت بتا سکے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کس چیز نے تم کو باخبر کیا؟ مل حطمہ، حطمہ کیا ہے. یعنی دنیا یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے. پہلے آپ لفظ کی حقیقت سمجھیے، پھر بامحاورہ آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ایک زبان میں ایک انداز سے بیان کی جاتی ہے، دوسرے زبان میں وہی چیز دوسرے انداز سے بیان کی جاتی ہے. تو یہ عربی کا اسلوب ہے نا. کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو، سامنے والے سے پوچھ دیں تم کیا، کس چیز نے تم کو بتایا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے تم کو باخبر کر سکے، ہے نا. صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر کر سکتا ہے. یہ پورا مفہوم ہے اصل میں. اور جگہ جگہ جہاں اہمیت بتانی ہوتی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ کس چیز نے تم کو باخبر کیا؟ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں باخبر کر سکے. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کون سی چیز ہے جو تمہیں بتا دے کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کوئی چیز تم کو نہیں بتا سکتی. ظاہر ان چیزوں کا تعلق غیب سے ہے. لیلۃ القدر کی حقیقت غیب سے تعلق رکھتی ہے. قیامت کے احوال غیب سے تعلق رکھتے ہیں. جہنم کے احوال غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا علم دنیا میں کسی کو نہیں. اللہ کے رسول کو یقیناً تھا، لیکن اتنا ہی جتنا بتایا گیا تھا. بہت ساری چیزیں جو نہیں بتائی گئی ہم نہیں جانتے غیب کے بارے میں، نہ رسول جانتا ہے. تو اس چیز کو جتانے کے لیے یہ اسلوب آتا ہے عربی زبان میں. اب اس کے لیے ہمارے یہاں کیا اسلوب آتا ہے تم کیا جانو. تو اب اس کا ترجمہ ہمارے اسلوب کے لحاظ سے عوام کو سمجھانے کے لیے ہمارے مترجمین کر دیتے تم کیا جانو. تو وہ گویا ہمارے اسلوب کے لحاظ سے بامحاورہ ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں. لفظی ترجمہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. ادرا مانے باخبر کرنا، بتانا. اور کس چیز نے تمہیں بتایا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں بتا سکے. مل حطمہ، حطمہ کیا ہے. اب آگے پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے. ہر جگہ وہی اسلوب ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ہر جگہ وضاحت اس کے بعد آتی ہے. تو یہاں بھی وضاحت آ رہی. کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ. صرف جہنم کا تاثر تو یہ ہے کہ آگ کا الاؤ ہے نا. ہو گیا نار اللہ، اللہ کی آگ. ایک تو عام آگ ہے جو ہم یہاں مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی آگ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی یا سخت آگ ہوگی. اچھا، اب یہی آگ ہے، نارمل جل رہی ہے، اس کی تپش، اور اس کو اگر بھڑکایا جائے تو اس کی تپش دونوں برابر ہوتی ہے. نارمل جل رہی ہو تو اس کی تپش نارمل ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ہم نیچے سے کرید دیتے ہیں تو وہ بھڑک جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. یا اگر ہم کوئی معمولی چیز جلا رہے ہیں، گھاس، اس کی تپش کم ہوتی ہے، لیکن پتھر کوئلہ جلائیے، مضبوط لکڑی کوئی جلائیے، آگ کے الاؤ کی شکل میں جلائیے تو اس کی تپش تیز ہوتی ہے. تو ایک تو ہے اللہ کی آگ اور ایک ہے موقدہ، بھڑکائی ہوئی.
موقدہ بھڑکائی بھڑکائی کا مطلب یہ کہ تیز کی ہوئی، سخت کی ہوئی۔ ایک تو 70 گنا ہمارے سے نارمل سے زیادہ ہے، اور اس میں بھی بھڑکا دی جائے تو اور زیادہ۔ اب کتنی بھڑکائی ہوئی، آگے ابھی اور وضاحت آ رہی ہے۔ التی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جو، تطلع، اطلاع معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا، کوئی چیز نہیں ہے وہ چیز آپ کو معلوم ہو جائے، یہی نہیں خبر دینا۔ لیکن خود اطلاع لفظ جو بنا ہے طلوع سے بنا ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ سورج چھپا ہوا تھا، آپ جانتے نہیں تھے، ہے نا، نکل گیا تو اب آپ جان گئے کہ سورج ہے۔ تارے چھپے ہوئے تھے، اب وہ نکل گئے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں وہ ہے۔ چاند چھپا ہوا تھا، نہیں معلوم کہاں پر ہے، کیا ہے، کس حال میں، لیکن جب ظاہر ہو گیا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اصلاً نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، یہ اس کا مفہوم ہے نا۔ اطلاع میں بھی کیا ہے؟ کوئی خبر ہے جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اب اس سے ہم کو باخبر کیا جاتا ہے، گویا وہ خبر چھپی ہوئی تھی، ہم نہیں جانتے تھے، لیکن وہ خبر ہم تک پہنچائی گئی، ہم کو بتائی گئی، تو ہم کہتے ہیں باخبر کرنا، اطلاع دینا۔ گویا چھپی چیز سے کو ہم نے کھول کے ظاہر کر کے رکھ دیا، یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو یہاں کیا التی تطلع، جو ظاہر ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جو پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں تک، دلوں پر، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہوگی مطلب ہے کہ وہ آگ اتنی پھیلے گی کہ پھیل کر کے وہاں تو جیسے اب سورج چھپا ہوا ہے لیکن دھیرے دھیرے نکلتا ہے، پھیل کر کے اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ چاند چھپا ہوا ہے، تارا چھپا ہوا ہے، دھیرے دھیرے برآمد ہوتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو وہی ہے، یہ آگ جو بھڑکائی ہوئی ہوگی دھیرے دھیرے وہ پھیلے گی، اس کی تپش، اس کے اثرات پھیلیں گے، ظاہر ہوں گے، نمایاں ہوں گے، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تطلع، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، پھیلنا، جو بھی ترجمہ کریں یہ سب ترجمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مترجمین کے ہاں ایک ہی لفظ کے ترجمے میں الگ الگ الفاظ آتے ہیں۔ مطلع کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ۔ مطلع صاف نہیں کا مطلب جہاں سے چاند کو ظاہر ہونا ہے وہ جگہ صاف نہیں ہے، وہاں بادل ہے، مفہوم وہی ہے۔ مطلع کا مطلب ظاہر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، نمایاں ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ علی معنی پر ہم لوگ جانتے ہیں، فؤاد لفظ ہے، فؤاد، فؤاد معنی کیا ہوتا ہے؟ دل، اس کی جمع ہے افئدہ۔ یہ افئدہ کیا ہے؟ فؤاد کی جمع ہے۔ جو بھڑکائی ہوئی آگ پہنچ جائے گی یا ظاہر ہوگی، نمایاں ہوگی دلوں پر۔ اب کن دلوں پر ظاہر ہوگی؟ جو دل کی عیب جوئی کرتے تھے۔ عیب جوئی کون کرتا ہے؟ جو دشمنی رکھتا ہے، کینہ بغض رکھتا ہے۔ تانا کون دیتا ہے؟ جو کسی کے سلسلے میں نفرت رکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مسکن کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اب اس کو جو سزا دی جا رہی ہے، جہاں بگاڑ کا مرکز ہے وہاں کی، یہ وضاحت کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک تو اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے کہ جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کی سزا وہاں تک گرفت کرنے کے لیے پہنچے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دل ایسی محفوظ جگہ ہے کہ اس کی باری جلنے کی سب سے لاسٹ میں آتی ہے۔ ایسے عام انسان جلے، پہلے اس کے رواں جلیں گے، چمڑے جلیں گے،
پھر چمڑے کے بعد جو چربی ہوتی ہے وہ جلتا ہے، پھر گوشت ہوتا ہے وہ جلتا ہے، پھر ہڈی ہوتی ہے وہ جلتا ہے، اس کے بعد جو چیز ہوگی۔ تو ہمارا دل جو یہاں پر ہے، یہیں پر ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہاں ہے نا؟ تو اب ہمارے سینوں پہ بھی بال ہوتے ہیں، چمڑی ہوتی ہے، اس کے بعد چربی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ گوشت ہوتا ہے، پھر یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا؟ پسلی والی ہڈی ہوتی ہے آگے والی، اور پھر اس کے بعد تب دل ہوتا ہے۔ اس کے جلنے کی باری سب سے لاسٹ میں آتی ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ نارمل آگ ہو، اتنا جلاتے جلاتے وہ آگ خود ہی ختم بھسم ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں لوگوں کو جب جل جاتی ہے لاش کوئی ہے نا، تو پورا اوپر سے کالا ہو جاتا ہے، لیکن اندر کے بعد اجزاء پھر بھی ایک درجے میں محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے کبھی کبھی نارمل آگ خود ہی ختم ہو جاتی ہے، چربی کی نمی سے یا اور خون کی نمی سے یا جس چیز سے بھی، یا ہوا کے جھونکے سے، اور کبھی کبھی اس کو بھی جلا ڈالتی ہے جب آگ بہت شدید ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بتانا ہے کہ وہ آگ اتنی شدید ہوگی کہ سب سے محفوظ مقام جو دل کا ہے وہاں تک پہنچے گی، اس کو بھی متاثر کرے گی، اس کو بھی جلائے گی۔ گویا انسانی وجود کی کوئی چیز جلنے سے محفوظ نہیں رہے گی، یہ مفہوم ہے۔ کوئی جز اس کا محفوظ نہیں رہے گا، ٹھیک؟ اب یہاں پر ایک حدیث ہے، حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جہنم کی آگ جب انسانوں کو جلائے گی، جلتے 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 جب یہاں تک پہنچ جائے کہ دل کے جلنے کی باری آ جائے، تو قرآن میں تو یہ ہے کہ انسان جہنم میں مرے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اب جلے گا تو جلنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر جلتے جلتے جل نہیں دیا جائے گا تو جل کے تو ہر چیز بھسم ہو جاتی، وہ بھی بھسم ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے کہ جب دل کے جلنے کی باری آئے گی تو پھر اس کو دوبارہ اس کا نیا شیپ دے دیا جائے گا، جیسے چمڑے کے بارے میں، کھال کے بارے میں، کھال جلے گی پھر دوبارہ کھال چڑھا دی جائے گی، اور جلنے کا سلسلہ مستقل چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کھال کے جلنے سے جو تکلیف کا احساس ہے وہ ہوتا ہے، اب کھال جل کے ختم ہو گئی تو تکلیف کا احساس ختم، پھر دوبارہ کھال چڑھا دی جائے گی، پھر گویا آپ کی تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ویسے ہی انسانی وجود جو جل کے خاک ہو رہا ہوگا، جب دل تک پہنچے گا پھر دوبارہ اس کو نیا شیپ دے دیا جائے گا، اور نئے شیپ کے بعد پھر آپ جلنا شروع ہوں گے اور تکلیف اٹھانا شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ مستقل چلتا رہے گا۔ ہاں وہ قرآن میں ہے بدلناہم جلودہم، لیکن احادیث میں یہ بات ہے کہ انسانی جسم کو جب جہنم جلائے گی، جلتے جلتے آگ جب دل کو جلانے کے قریب پہنچے گی تو دل کو جلانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کا سراپا دوبارہ ڈھال دے گا، اور پھر شروع سے جلنا شروع ہوگا، بال، کھال، چربی، گوشت، ہڈی سب، پھر دل تک پہنچے گی جلاتے جلاتے، پھر دوبارہ سراپا بن جائے، جیسے کھال دوبارہ چڑھا دی جائے گی۔ تو یہ سب گویا ایک ترتیب سے ہوتا رہے گا مستقل، اور انسان مستقل تکلیف اٹھاتا رہے گا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہاں ہے، وہ اسی طرح ہوگا جس کی وضاحت کچھ احادیث میں کچھ قرآن میں ہے۔ اب آگے مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ انہا علیہم موصدہ، انہا مانے بے شک ہم لوگ جانتے ہیں، ہا مانے بھی جانتے ہیں، وہ ضمیر ہے، اشارہ ہا کا کیا ہوگا؟ آگ کی طرف یا حطمہ کی طرف، اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے نا۔ علیہم کا مطلب ان پر، یعنی جہنمیوں پر، کل ہمزہ، کل لمزہ، ہر عیب جوئی کرنے والے، تانا دینے والے۔ موصدہ، موصدہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈھک دینا، بند کر دینا، جیسے ہم لوگ پکاتے ہیں دیگچی میں، کوکر میں، کوکر اگر کھلا چھوڑ دیں تو جلدی گلے گا، اور ڈھک دیں تو جلدی جل جائے گا، گل جائے گا۔ برتن کے اوپر بھی ڈھکن اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جلدی گلے، اس کی بھاپ نکلے نہیں،
بھاپ وہیں کہ وہیں رہے گی تو جلدی گلے گا۔ ویسے ہی جہنم کی آگ اگر اوپن ہو تو وہ پھیلتی ہے، اس کی تپش کم ہو جاتی ہے، لیکن آگ اگر ڈھک دی جائے، بند کر دی جائے تو وہ تپش پھیلتی نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ جلنے کا عمل وہیں کہ وہیں ہوتا ہے۔ تو جو چیز وہاں ہوتی ہے وہ گویا کیا ہوتی ہے؟ قاعدے سے جلتی ہے، قاعدے سے پکتی ہے، قاعدے سے تیار ہوتی ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو نا تو یہ جو اینٹ بنتی ہے نا، اینٹ، تو ایسے تو کچی اینٹ بنتی ہے، لیکن اس کو جب پکانا ہوتا ہے تو ڈھیر لگا کر کے اس کو بالکل پیک کیا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے 2-4 سوراخ چھوڑے جاتے ہیں، اس سوراخ سے اندر جو کوئلہ ڈالا جاتا ہے اس میں آگ لگائی جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ سوراخ بھی بند، اب اندر آگ پھیلتی رہتی ہے، تپش اسی کے اندر رہتی ہے، اینٹ قاعدے سے پک جاتی ہے۔ تو یہ گویا تپش کو زیادہ کارآمد بنانے کے لیے یا اس کے اثرات کو زیادہ شو کرنے کے لیے ڈھکنے کی شکل ہوتی ہے، پیک کرنے کی شکل ہوتی ہے۔ موسدہ کے معنی ہوتا ہے ڈھک دینا، بند کر دینا، پیک کر دینا۔ یہ ہو گیا انہا علیہم موسدہ۔ آگے کیا ہے؟ فی عمد ممددہ۔ فی معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں میں، اب یہ عمد لفظ جو ہے یہ جمع ہے، واحد کیا ہے؟ عمود یا عماد۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، رکن ہے۔ عمود معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ کھمبا۔ یہ کھمبے پہ یہ چھت ٹکی ہوئی ہے، سامنے ہے نا، بیچ میں جو کھمبا ہے۔ تو عماد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھمبا، ستون۔ تو اس کی یہ جمع ہے عمد۔ اور ممددہ، مدن معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، کھینچنا۔ ممددہ معنی پھیلائی ہوئی، کھینچی ہوئی۔ مدد میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو سپورٹ دے کر کے اچھی کنڈیشن میں لاتے ہیں، کھینچ کر کے۔ ڈوب رہا ہے کوئی، اس کو نکالتے ہیں، اس کو بھی مد بولتے ہیں۔ تو مد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جو تھوڑا سا پریشان ہے یا ڈس بیلنس ہے، اس کو پکڑ کر کے بیلنس عطا کرنا۔ مراد یہاں کیا؟ ممددہ، پھیلائی ہوئی، کھینچی ہوئی، اس طرح سے کہ وہ گویا بیلنسڈ ہو جائے۔ تو یہاں کیا؟ فی عمد ممددہ، ایسے کھمبوں میں جو پھیلائی ہوئی ہوگی، کھینچی ہوگی، یا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں لمبی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ممددہ، پھیلائی ہوئی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھک دیا جائے گا، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ گرمی کی حدت بڑھانی ہے، اس کی تپش بڑھانی ہے، لیکن اس جہنم میں کھمبے ہوں گے، وہ کھمبے بھی پھیلائے ہوئے ہوں گے، لمبے چوڑے کشادہ ہوں گے۔ وہ کیوں؟ اب ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ کہیں کوئی ہو تکلیف کی حالت میں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جانور ہی کو اگر ہم ایسے کھلا رکھیں تو بھاگ جائے گا نا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، اور باندھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا تو کھونٹا گاڑیں، یا کوئی بھی کھمبا ہے یا کوئی بھی مضبوط چیز ہے اس سے ایسا باندھ دیتے ہیں کہ بھاگ نہ سکے۔ تو ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور بھاگنا چاہیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ وہاں بھی ان کو وہاں موجود بہت ہی مضبوط کھمبوں میں باندھ دیا جائے گا۔ تو یہاں لوگ محذوف مانتے ہیں منہ سے قینہ، باندھے ہوئے مضبوط کھمبوں میں، لیکن اب وہ کہنا ضروری نہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں مضبوط کھمبوں میں ہوں گے، مطلب وہاں باندھے ہوئے ہوں گے یا جکڑے ہوئے ہوں گے، جو بھی کہہ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مضبوط زنجیروں میں،
یہ سب بامحاورہ باتیں ہیں، جو لفظی معنی ہے اس کا وہ وہی ہے، اور جو سینس ہے اصل میں سمجھانا ہے انسانوں کو جو اس دنیا میں رہتا ہے، اس دنیا کے احوال میں جیتا ہے، تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں اسی وقت آئے گی جب یہاں کے انداز اور یہاں کے رنگ روپ میں سمجھایا جائے گا، ورنہ اس کی واقعی شکل کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم کو یہاں مخاطب کو سمجھانا ہے تو اس کے رنگ روپ یا اسلوب انداز کے لحاظ سے سمجھایا جائے گا، تو ایک کانسیپٹ اس کے ذہن میں بیٹھے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فی امد ممددہ یہ بھی ہے کہ وہاں تکلیف کے عالم میں سب بھاگنا اور نکلنا تو چاہیں گے، جہاں سے موقع ملے گا وہاں سفارش کریں۔ اب اصحاب اعراف سے بھی تو کہیں گے ہمارے لیے کچھ کرو، ہے نا؟ ان کے جو بہکانے والے سرداران ہوں گے وہ ڈالے جائیں گے تو ان سے بھی کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پڑے ہیں، اے اللہ انہی کو سزا دے، انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا، ہم کو چھٹی دے، ہمارا قصور نہیں تھا۔ وہ تو اس تکلیف سے کسی حالت میں نکلنا چاہیں گے، لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے، اس کیفیت کے بیان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے اس سورے کا لغت، اس سورے کے الفاظ کے معنی، اس کا ترجمہ اور اس کا مجمل مفہوم سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ ہاں دیکھیے، حمزہ جو نام ہوتا ہے وہ بڑی ہے سے ہوتا ہے، وہ الگ لفظ ہے، اور یہ چھوٹی ہے نا، تو وہ ایک چیز نہیں، الگ الگ۔ چلیے اور کچھ سوال؟ تو میں کچھ اور موٹی موٹی باتیں بتاؤں، یہ سب تو عام باتیں تھیں۔ سینہ ٹھونک کے، یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ صدر ہے، سامنے صدر مدرس جو سب سے آگے آتا ہے، سب کی نمائندگی کرتا ہے نا؟ اب ہے قلب اور فؤاد، ہے نا؟ قلب کے معنی ہوتا ہے پلٹنا، ہوتا ہے انقلاب، زندہ باد، پلٹنا۔ تو قلب کے معنی بھی ہوتا ہے پلٹنے والی چیز۔ ہمارا دل جو ہے، اس کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ الٹتے پلٹتے ہیں۔ آج کچھ احساسات ہیں، کسی سے محبت ہے، کل جھگڑا ہو گیا تو نفرت۔ تو اب یہ جو محبت کے جذبات ہیں یا نفرت کے جذبات ہیں، دشمنی کے جذبات ہیں، اس کا جو مسکن ہے اس کو قلب بولتے ہیں، اور اس وجہ سے بولتے ہیں کہ اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی وہ سخت ہو جاتا ہے، جس کے لیے قسوہ لفظ آیا ہے قرآن میں، کبھی وہ سلامت رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، نارمل فنکشن کرتا ہے، جس کے لیے قلب سلیم آیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب بچ گیا فؤاد۔ کیا ہے؟ فؤاد۔ فؤاد کا لفظ جو ہے اصلاً دل کے لیے نہیں ہے، دل میں جو جذبات امڑتے ہیں نا، چاہے جو بھی جذبات امڑتے ہوں، اس جذبات کے لیے فؤاد ہے، لیکن چونکہ اس کا مسکن دل ہے تو ترجمہ دل سے کر دیتے ہیں۔ جیسے اب آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل کیا تھا؟ ایسی کیفیت میں تھا کہ گویا باہر نکل کے آ جائے گا، اڑا جا رہا تھا۔ فؤاد ام موسیٰ فارغہ، فارغ معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ کوئی پڑھنے جاتا ہے کسی ادارے میں، پڑھ لکھ کر کے جب نکل رہا ہو تو کہتے ہیں فارغ ہو رہا ہے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام سے نمٹ لیتے ہیں، بالکل کام ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کام سے فارغ ہو گئے، ہے نا؟ تو ویسے ہی یہ ہے کہ جو دل ہے، جو جذبات ہیں، وہ اتنے پریشان کن ہوتے ہیں، خاص طور سے ماں کے لیے اپنی اولاد کی جدائی جو ہوتی ہے، اس وقت دل اپنا ٹھکانہ چھوڑ رہی ہوتی ہے، جذبات
آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت کے اظہار کے لیے وہاں آیا ہے نا فؤاد۔ فؤاد اصلاً اس جذباتی پہلو کو انڈیکیٹ کرتا ہے، قلب جو ہے وہ جذباتی پہلو کو نہیں انڈیکیٹ کرتا، وہ صرف اس کے چینج ہونے کی کیفیت کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو جہاں چینجنگ کا پہلو اجاگر کرنا ہو وہاں کیا ہے؟ قلب لفظ آتا ہے، اور جہاں جذبات کے حوالے سے بات کرنی ہو وہاں کیا ہے؟ فؤاد کا لفظ آتا ہے۔ اب یہاں ہے کیا؟ کوئی عیب جوئی کرتا ہے تو اس کے اندر دل میں نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، کوئی طعنہ دیتا ہے بغض اور کینے کے جذبات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اگر آپ روایات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا اور سرداران قریش کو خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے آپ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ ایک تو کامن چیزیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ جھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ، ہے نا، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ تفرقہ پیدا کرتا ہے، آپس میں ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو زبردستی کا الزام لگایا جا رہا تھا نا۔ یا یہ کہ آپ یہ کہتے تھے کہ مان لو تو یہ تبدیلی آئے گی، یہ انقلاب آئے گا، یہ فائدہ ہوگا، تو اس پہ بھی طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو حالات تو اس کے حق میں کچھ ہے نہیں، اور یہ بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، کہتا ہے عرب و عجم تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، نہ وسائل ہیں، نہ افراد ہیں، نہ اکیلا کیا کر لے گا، اتنے بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے طعنے دیتے تھے۔ آپ جب جا کر کے سمجھاتے تھے تو پیچھے پیچھے ابو لہب جا کر کے کیا کہتا تھا؟ تو وہ ساری جو کیفیت تھی اس تناظر میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، عیب لگا کر کے الزام دھر رہے ہیں، طعنے دے کر کے الزام دھر رہے ہیں، چاہے کوئی ہو، سب کے لیے برا انجام ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا یا ہلاک ہوگا۔ اس تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اب جب آپ روایات پڑھیں گے تو ملے گا نا کہ یہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوا، وہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوا، وہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ ایسے ہی 4-5 نام بھی ملتے ہیں سرداران قریش کے۔ جب تفسیر پڑھیں گے آپ تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ یہ عیب جوئی کرنے والا اور طعنہ دینے والا کون، ملے گا کہ فلاں سردار نے کیا تھا وہ مراد ہے، فلاں سردار نے کیا تھا وہ مراد ہے، فلاں سردار نے کیا تھا وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، سمبولک یا اشاراتی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صفات کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عام بات ہے، اس زمانے میں جو لوگ کر رہے تھے ان کا نام وہ تھا۔ آج کے زمانے میں جو یہ حرکت کریں گے ان پر بھی یہ چسپاں ہوگا نا۔ اب آج کے زمانے میں جو دشمنان اسلام ہیں حضور پہ کیسے کیسے کیچڑ اچھالتے ہیں، توہین رسالت کے کتنے تماشے ہو رہے ہیں، سب عیب جوئی ہے نا۔ اس زمانے کے سرداران کرتے تھے، آج کے سو کال جو دانشور ہیں وہ کرتے ہیں، عوام تو اس کو لے کے ڈھوتی ہے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، یا اور دوسرے بدماش ہوں، یا آج کل جو ہمارے یہاں نپور شرما ہے اور رام گیری ہے اور کون ہے سب تماشا کر رہے ہیں نا۔ تو اصلاً یہ سورہ جو نازل ہوئی انہی بدماشوں کو ہوشیار اور چوکنا کرنے کے لیے۔ وہ یہ کرتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ تھے چودھری، ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ان کی بات مان لی گئی، یہ سردار ہو گئے تو ہماری چودراہٹ گئی، اور چودراہٹ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے سورس آف انکم ہیں سب گئے۔ جیسے آج ہمارے لیڈران، کسی قیمت پہ لیڈر بن کے رہنا ہے، منسٹری چاہیے، کوئی گورنمنٹ کا عہدہ چاہیے، چاہے ان کے ساتھ جانا پڑے، چاہے ان کے ساتھ جانا پڑے، چاہے ان کے ساتھ جانا پڑے، کوئی پیمانہ نہیں، ان کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ مال۔
وہی حال ان کا بھی تھا، ان کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ مال تھا، اور اس مال کے چکر میں حضور کو بدنام کر کے اپنے اس پوزیشن کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، ایسے حفاظت ہوگی نہیں، اس کائنات پہ کنٹرول اللہ کا چلتا ہے، دنیا میں بھی تم کو تباہ کر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ابو لہب نے رشتہ دار ہونے کے باوجود ساتھ نہیں دیا، سارے رشتہ دار شیب ابی طالب میں ساتھ چلے گئے اور ابو لہب نہیں گیا، صرف مال ہی کے چکر میں نا۔ وزیر خزانہ تھا خانہ کعبہ کے متولیان کے گروپ میں، چھوڑ دیا بھتیجے کو، چھوڑ دیا خاندان کو، چھوڑ دیا دوسرے انسانی اور صلہ رحمی کے سارے تقاضوں کو، چلا گیا ادھر۔ ہاں سب تھے سوائے ابو لہب کے، شیب ابی طالب میں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ وہ اصلاً اپنے مال کو ہی اہمیت دیتے ہیں، دنیا ہی کو اہمیت دیتے ہیں، اس چکر میں یہ حرکت کرتے ہیں، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو بدنام کرو، لوگ ان کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم سلامت رہیں گے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، الیکشن آتا ہے تو ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو، ایک نیتا دوسرے نیتا کو دعا دیتا ہے، کیا کیا بخیے ادھیڑ کے لاتا ہے اور کیا کیا بیان کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ وہی روش تھی ان کی، وہی روش تھی جس کو درشایا جا رہا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو جب اتنا آپ وائڈلی سوچیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی کسی سوسائٹی میں اگر کوئی سیکریٹری صاحب ہیں اور صدر صاحب ہیں تو ان کے اندر بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں صدر سیکریٹری بن جاؤں، وہ ہزار عیب نکالنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا رائیول ہے، یہ بننا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے ہزار عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، ہزار نقص ڈھونڈ کے لاتا ہے، اور ادھر ادھر لوگوں کو تانے کے انداز میں کہتا رہتا، دیکھو نا یہ ہو، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ وہ ہر لیول پہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جو سمجھنے کی ضرورت تھی، تو پورا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری بحث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، انسان کے بگاڑ میں اصل رول کس چیز کا ہے؟ مادہ پرستی کا، مال کا، مال ہی کے چکر میں تو یہ سب ہو رہا ہے۔ آج آپ غور کر لیجئے، پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں اور جتنی لڑائی ہے اور جتنے جھگڑے ہیں، سب کے پیچھے بیسک فیکٹر کیا کام کرتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ دوسرا پہلو ہے جو سمجھنے کا ہے۔ ایک تیسرا پہلو، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو خرچ کرنے کے بارے میں ہدایات بھی دی ہیں نا۔ اب جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ اب وہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ سینت کے رکھے گا تو وہ خرچ کرے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا مال ہمیشہ اس کو رہے، زندگی عطا کرے گا تو وہ خرچ کرے گا۔ وہ تو رکھے گا کہ کب کیا ضرورت پڑ جائے گی۔ اب اگر نیچر یہ بن جائے تو پھر انسانیت باقی رہتی ہے؟ اگر نیچر یہ بن جائے تو ضرورت مندوں کی ضرورت کبھی پوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ مختلف بہانوں سے وہ بلکہ جتنا لازم قرار دیا گیا اس کو بھی گھما پھرا کر کے اپنے ہی مقصد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہی مقصد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکالنی ہے زکوٰۃ، لیکن گھما پھرا کر کے ایسا کام کرنا ہے کہ خود ہی اس سے فائدہ پہنچے، خود ہی اس سے فائدہ حاصل کریں۔
تو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ایک اور ہے. کیا ہے وہ؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو جو مادہ پرست ہو جاتے ہیں، مال کے رسیا ہو جاتے ہیں، وہ حقوق العباد کا پاس و لحاظ نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن جو لوگ حقوق اللہ پامال کرتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو لامحالہ سزا ہوگی. اس لیے کہ آخرت کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اپنا سارا حق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کوئی بھی سلب کیے گئے ہوں گے وہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اس کی سزا نہ بھگت لے یا اس کی معافی نہ حاصل کر لے. چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ اللہ رسول کو مانتا ہے، لیکن بخشش نہیں ہے. تو یہ جو عیب جوئی ہے اور طعنہ ہے یا بخل ہے، یہ سب خرابیاں ہیں. عیب جوئی بھی لوگوں کی عزت کو پامال کرنا، جب تک اس کا بدلہ چکایا نہیں جائے گا، وہ بھی حقوق العباد سے متعلق ہے. کسی کو طعنہ دینا یہ بھی اس کی عزت سے کھیلنا ہے، جب تک اس کا بدلہ چکایا نہیں جائے گا بخشا نہیں جائے گا. مال جمع کر کر کے رکھنا اور ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا، یہ بھی گویا ان کے حق کو پامال کرنا ہے. تو یہ سب حق پامال کرنے والی چیز ہے. اسی لیے اتنی سنگین سزا کا اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق العباد کس قدر اہم ہے، جس میں ہم اور آپ کوتاہ ہوتے ہیں. نمازوں کا اہتمام تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اہتمام میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے زیادہ اہم ہے. نماز اگر ہم فرض کے علاوہ نفل نہیں بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے. سنت میں کچھ کوتاہی بھی ہو جائے گی معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف ہونے والا نہیں. تو یہاں پر یہ جو اتنی سخت سزا کا اشارہ ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ اس نے اس کا حق مارا ہے جو مجبور ہے، جو اپنا حق وصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں، اس لیے وہ اپنی کیا کہتے ہیں کرامت اور اپنی کیا کہتے ہیں معافی یا مغفرت یا ستار یا غفار ہونے کی خوبی کی وجہ سے درگزر کر دے گا. لیکن انسان، اس کے لیے تو قدم قدم پہ مسائل ہیں. اس کا حق مار لینے کا مطلب کہ آپ نے زیادہ پریشان کیا. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں ایک اور خاص سمجھنے کی ہے. ایک اور پہلو ہے اس پوری سورہ میں آج کے احوال کے لحاظ سے. اس سے پہلے کون سی سورہ آئی ہے؟ اس سے پہلے قرآن کی ترتیب میں سورہ عصر ہے نا. کیا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے کون بچے گا وہ وہاں بتا دیا گیا، لیکن خسارے میں کون پڑے گا یہ اس کی مثال ہے. کیوں پڑے گا؟ کیا اس کی کمزوریاں ہوں گی؟ کیا اس کی خرابیاں ہوں گی؟ اس سورہ کے بعد فوراً یہ بتا دیا گیا. یہ ہے پچھلی سورہ سے لنک. انسان خسارے میں ہے، ایک اصولی بات ہے، لیکن وہ خسارے میں کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ہوگا، یہ پوری سورہ پڑھ لیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اسی ان الانسان لفی خسر کی مثال ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے. قرآن جو انٹر لنک ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے اور جڑتا ہے اور اس سے ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے اسی انداز سے. تو اب ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا کہ سرخرو ہونے والے کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے اور خسارے میں پڑنے والے کے اندر کیا خامیاں ہوتی ہیں. ہمزا لمزا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا.
یہ گویا کیا ہے؟ خسارے میں پڑنے والے کی صفات ہے۔ اب ہم اس کو کسی پر بھی چیک کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون خسارے میں پڑنے والا ہے۔ ہم اپنے حوالے سے بھی دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہیں یہ خامیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی اور ہم بھی خسارے میں تو نہیں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت کرے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اس سورہ کے اندر سمجھائی گئی ہیں اور سمجھنے کی ہے۔ اب آپ لوگوں کے سوالات ہو تو کر لیں جی۔ مدد مانے کیا ہوتا ہے؟ مدد لفظ ہے نا، اسی کو دو دال ہے تو ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو تشدید کے ساتھ بدلتے ہیں، مررہ سے مررہ، مددہ سے مدہ۔ اب اسی مدہ کو آپ فعلہ میں لے جائیے، مددہ، جو باب تفعیل ہم لوگوں نے پڑھا نا، افعلہ کے بعد فعلہ یفعلو، ذکرہ یذکرو، ویسے ہی مددہ یمددو ممددن ہے نا، اسی کا یہ مجہول ہے۔ مددہ یمددو ممددن، مددہ یمددو ممددن، ذو الفعل مجہول، ممددن مذکر اور ممددتن مؤنث۔ اب یہ جمع ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث صفت آ سکتی ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ عمد کے معنی میں نے کیا بتایا؟ عمود یا عماد کی جمع ہے، اور یہ اسی کی صفت ہے۔ ایسے ستون جو پھیلے ہوئے ہوں گے، پھیلا دیے گئے ہوں گے، کشادہ کر دیے گئے ہوں گے، یہ ہے۔ مدن کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ مدد میں ہم سہارا دے کر کے کسی کو اس کی پوزیشن سے نکال کے دوسری اچھی پوزیشن میں لاتے ہیں۔ تو ممددہ معنی جس کو کھینچا گیا ہو، جس کو پھیلایا گیا ہو، یہ ہے اصل مفہوم۔ ہاں، یا ہم لوگ جب تجوید پڑھتے ہیں نا قرآن میں تو کھڑا الف لکھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں، مد آتا ہے کھینچ، تو مد جو بولتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کھینچتے ہیں، ہے نا۔ آمین، مد بولتے ہیں اس کو، مد کے معنی کھینچنا ہوتا ہے، پھیلانا ہوتا ہے، کھینچا ہوا، پھیلایا ہوا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ویل تو فعیل للمصلین میں آ چکا ہے، بھول گئے۔ ویل کے حوالے سے بتایا، ایک تو ویل کے معنی ہلاکت ہوتا ہے، دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں۔ دوسرے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تو چاہے ہم اس کا معنی لیں کہ دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے، یہ سارے سرداران دنیا میں ہلاک کیے گئے، ان کی پوزیشن ختم، لیڈری ختم۔ اور اگر ہم جہنم میں لیں تو گویا جہنم کے اس خاص وادی میں وہ ڈالے جائیں گے بطور سزا۔ وہ چونکہ آ چکا تھا ویل للمصلین میں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی، ورنہ بار بار وہی دہرائیں گے تو پھر اور لمبا ہوگا۔ تو جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو دہراتے ہیں، ہے نا۔ ہلاکت ہے ہر عیب جوئی کرنے والے اور ہر تانا دینے والے کے لیے، یا بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے۔ اب ہلاکت عام لفظ ہے، دنیا کی ہو چاہے جہنم میں ڈالے جانے کی ہو، وہ ترجمہ چل جاتا ہے۔ یا اگر ہم لیں ویل کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کی وادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے جو حدیث میں آیا وہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ، دونوں طرح کا ترجمہ ملے گا، دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ آگے تو جہنم کا تذکرہ ہے، آلریڈی وضاحت آ گئی ہے۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔